السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع جمعہ کا درود۔ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات، شب مطلب رات، اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت فرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائیو، یہ درود پاک کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ درود پاک آپ اپنے اسکرین پر دیکھتے ہوگے۔ اس درود پاک کو جمعے کی رات میں ضرور پابندی سے پڑھیں، مرتے وقت سرکار کا دیدار نصیب ہوگا اور قبر میں بھی سرکار دو عالم کا دیدار ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیے اور اپنے پیارے آقا کو راضی کر دیجیے۔ جب پیارے آقا راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ جنت کا راستہ صاف ہو گیا، یعنی حضور کو جب راضی آپ نے کر لیا تو پھر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، پھر تو آپ سیدھا جنتی ہیں۔ 12 سالوں میں حساب و کتاب سے فارغ ہوئے، یہ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیے۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پڑوسی تھے۔ ان کے پڑوسی تھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پڑوسی تھے۔ میں نے لوگوں میں ان سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ ان کی راتیں عبادت میں گزرتی، دن کو وہ روزہ رکھتے اور سارا دن لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے میں گزر جاتا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی، مجھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا زیارت ہو جائے! الحمدللہ، میری دعا قبول ہوئی، اور ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار کی جانب جا رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کو رحیم و کریم نہ پاتا تو میری خلافت مجھے لے ڈوبتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والد گرامی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیسا رہا؟ فرمانے لگے، الحمدللہ عز و جل بہتر رہا، قریب تھا کہ میری خلافت مجھے لے ڈوبتی، لیکن میں نے اپنے پروردگار کو بہت رحیم و کریم پایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، بیٹا بتاؤ، تم سے جدا ہوئے مجھے کتنے عرصہ ہو گئے؟ میں نے عرض کی کہ تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ کیا؟ ابھی میں حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے، اس پہ بھی ذرا غور دیں۔ کربے پھٹنے اور ستارے ٹوٹنے کا دن۔ حضرت سیدنا مطروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سرکار والا تبار، ہم بے کاسوں کے مددگار،
شفیع و روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حاممہ تھا، ایک بار حضرت سیدنا حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے یہاں رات کو قیام کیا تو دیکھا کہ وہ ساری رات روتے ہی رہے۔ صبح حضرت سیدنا حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے اتنا رلایا؟ کہنے لگے، مجھے اس دن کی یاد نے رلایا جس دن قبریں پھٹ جائیں گی اور اہل قبور باہر آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک رات حضرت سیدنا حاممہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری رات روتے رہے۔ صبح ان سے پوچھا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے رلایا؟ تو آپ نے کہا، مجھے اس دن کی یاد نے رلایا جس دن ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ حضرت سیدنا مطروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دونوں حضرات یعنی حضرت سیدنا حرم بن حیان اور حضرت سیدنا ممحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے اور کسی عطر بیچنے والے کی دکان کے قریب سے گزرتے تو اللہ عز و جل سے جنت مانگتے، اور جب کسی لوہار کی دکان سے گزرتے تو جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے اور پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے۔ ان کی عبادت کا اندازہ یہ تھا کہ ساری رات اللہ عز و جل کی عبادت کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، افسوس یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے، ہمیں قبر سے بھی ڈرنا چاہیے، ہمیں قبر کے خوف سے بھی ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت پہ دھیان دینا چاہیے، اور ہمیں پابندی کے ساتھ نماز اور رمضان کے مہینے میں روزے، زکوٰۃ سب ادا کرنی چاہیے اپنے اپنے مقرر وقتوں پر۔ ہم پر 5 وقت کی نماز اللہ عز و جل نے ہم پر فرض کی، پہلی فجر، دوسری ظہر، تیسری عصر، چوتھی مغرب اور 5ویں عشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی، تو ہمیں ان 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، اور ان 5 نمازوں کے حقوق، شرائط، فرض، واجبات، سنتیں سب سیکھنی چاہیے۔ زیادہ تر ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ عشاء کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ فجر کے اندر کتنی سنتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سب سیکھنا چاہیے، کیونکہ علم سیکھنا بھی ہم سب پر فرض ہے۔ اگر ہم نے علم نہیں سیکھا تو اس میں بھی ہمیں گناہ ہے۔ تو ہمیں کوئی مسئلہ آ جائے، جیسے نماز کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ آ جائے، تو ہمیں فوراً امام صاحب یا کسی ایسے ویکتی سے پوچھنا چاہیے جسے اس بارے میں جانکاری ہو۔ ہمیں ہر مسئلہ تحقیق کے ساتھ پورا پوچھنا چاہیے، اور امام کے اوپر بھی یہ چیز لازم ہے کہ وہ آپ کو پوری جانکاری دے۔ تو آپ سے گزارش ہے، پابندی سے نماز پڑھیں اور پیارے آقا کو درود کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، اور جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا بھی ضرور قبول کرے گا، اور جب قبول کرے گا تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ تو آج میں آپ کو کچھ نام اللہ عز و جل کے بتانے جا رہا ہوں اور ان کے فائدے بتانے جا رہا ہوں، اس پہ بھی ذرا غور کیجیے۔ یا محیمن 29 بار جو کوئی غم زدہ روزانہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا اور آفتوں اور بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا۔ کتنا؟ ڈیلی دن میں 29 بار یا محیمن پڑھ دو،
ڈیلی تو آپ آفتوں سے بھی دور رہو گے۔ آفتیں کون سی؟ ایکسیڈنٹ وغیرہ، ان سب سے بھی آپ جو ہے دور رہو گے، اور بلاؤں سے بھی آپ دور رہو گے، اور غم آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو اس کو پابندی سے پڑھیں، اور جب پڑھیں اس سے پہلے درود پاک شروع میں اور آخر میں۔ دوسرا ہے یا عزیزو، یا عزیزو 41 بار حاکم وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے، وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔ مان کے چلیے اب آپ کسی پولیس تھانے میں گئے اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گا، یا آپ کے اوپر کچھ جھوٹا مقدمہ لگا دے گا، یا آپ سے جھگڑے گا، تو اس سے پہلے جانے سے پہلے 41 بار درود پاک آگے پیچھے لگا لیجیے، اور 41 بار یا عزیزو پڑھ لیجیے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ حاکم یا وہ کوئی بھی افسر ہو، چاہے پولیس کا افسر ہو، چاہے اسکول کا افسر ہو، چاہے پروفیسر ہو، پولیس ہو، سب آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ تیسرا ہے یا متکبرو، 21 بار روزانہ پڑھ لیجیے۔ ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو اللہ عز و جل کی رحمت سے نہیں آئیں گے۔ یا متکبرو 21 بار۔ چوتھا ہے یا متکبرو، جوزہ سے ملاب سے قبل 10 بار پڑھ لینے والا انشاءاللہ تعالیٰ نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ کیا؟ یا متکبرو، جوزہ سے ملاب سے قبل 10 بار پڑھ لینے والا انشاءاللہ تعالیٰ نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ 10واں یا باریعو، یا باریعو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے اس کو بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ تو میں نے آج آپ کو 5 چیزیں بتائیں، یا مہیمنو، یا عزیزو، یا متکبرو، یا باریعو، اور یا متکبرو میں نے آپ کو 2 بار بتا دیے، اس کے میں نے 2 بار بول دیا، معافی چاہتا ہوں۔ 5واں جو ہے یا قہارو ہے، جو میں نے ابھی آپ کو چوتھا بتایا تھا یا متکبرو، وہ تیسرا تھا، معاف کیجیے گا۔ اب میں آپ کو پہلا تھا یا مہیمنو، دوسرا تھا یا عزیزو، تیسرا تھا یا متکبرو، چوتھا تھا یا باریعو، اور 5واں یا قہارو۔ 100 بار اگر کوئی مصیبت آپ پڑھیں تو پڑھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے یا قہارو پڑھ لیجیے 100 بار، وہ مصیبت ٹل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ اور بڑوں کا آدر کیجیے، سمان کیجیے، نماز روزے پابندی سے پڑھیے، اور نماز کو تو چھوڑیے ہی مت، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور جو بھی مسئلہ ہو امام صاحب سے پوچھیے۔ السلام علیکم۔